السلام علیکم 9th کلاس، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی جو ویڈیو لیکچر ہیں وہ بھی آپ ریگولرلی اٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کی 30 کی ڈائری کا ہے یہ لیکچر اردو کا، تو اس میں کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ جو ہم نے سبق شروع کیا تھا، جو توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کے ناول سے لیا گیا ہے، تو آپ کا ایسا لو ہے کہ اس کے کرداروں کے خصوصیات جو ہیں وہ آپ کو واضح کرنی کہ ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول ہیں، تمام ناولوں کے جو کردار ہوتے ہیں وہ اسم با مسمہ، اسم با مسمہ میں نے بتایا تھا کہ جیسا کام ویسا نام، یعنی جیسا نام ہوتا ہے ویسا ہی اس کا کام ہوتا ہے۔ جیسے توبۃ النصوح ہے، نصوح کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، تو نصوح جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میں باپ کا کردار ادا کر رہا ہے، جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، یعنی اولاد کی تربیت کی طرف جب وہ توجہ دیتا ہے تو پھر انہیں نصیحتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد نے اس کے کام کے مطابق اس کا نام نصوح رکھ دیا۔ اس طرح سے کلیم ہے جو شاعری کرتا ہے، کلام کہتا ہے، اسی طرح سے اس کا نام جو ہے اس کے کام کے مطابق کلیم رکھ دیا۔ اور پھر مرزا ظاہردار بیگ جو کہ خود پرست اور ظاہری جو ہے وہ شوشہ کرتا ہے، اس کا ظاہر ہو رہا ہے باطن ہو رہا ہے، اسی طرح سے انہوں نے اس کے کام کے مطابق اس کا نام مرزا ظاہردار بیگ رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے ان کے جو باقی ناولوں کے کردار ہیں وہ بھی اسم با مسمہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسا نام ویسا کام۔ اگر ہم ان کے ناول مرات العروس کو دیکھیں تو اس میں دو کردار ہیں، دو بہنوں کے کردار ہیں، اکبری اور اصغری۔ تو اکبری جو ہے وہ بڑی بہن، اکبر کا مطلب بڑا ہوتا ہے تو وہ بڑی بہن کا نام، اور اصغری جو چھوٹی ہے، جو اصغر کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی بہن کا نام۔ تو ان کے ناموں کے مطابق ان کے کام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم 9th کلاس، آپ کی 30 کی ڈائری میں آپ کا کلاس ورک میں ہے مکالمہ نگاری، یعنی آپ نے مکالمہ یاد کرنا ہے دکاندار اور خریدار کے درمیان میں۔ تو سب سے پہلے آپ کو مکالمہ نگاری کی تعریف یاد کرنی ہے، پڑھنا ہے اس کو۔ یہ مکالمہ نگاری کے اوپر رولز اور قواعد و انشاء میں آپ کی یہ اس کی تعریف اور اس کے اصول لکھے ہوئے ہیں کہ مکالمہ نگاری کیسی ہونی چاہیے اور کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں پڑھنا ہے اچھی طرح سے۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی باہمی بات چیت کو کہتے ہیں۔ مکالمہ کا مطلب ہوتا ہے آپس کی گفتگو، دو یا دو سے زیادہ لوگ جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں اسے مکالمہ نگاری کہا جاتا ہے۔ اور مکالمہ زبانی بھی ہوتا ہے، تحریری بھی۔ زبانی کا مطلب ہے کہ بولنا بول چال سے، اور تحریری لکھا ہوا۔ مکالمہ ایک فطری بات چیت بھی ہے اور مصنوعی گفتگو بھی۔ فطری بات چیت سے مراد یہ ہے کہ بس عام بیٹھے ہوئے بات چیت جیسے ہم لوگ کرتے ہیں وہ فطری ہے، اور مصنوعی گفتگو سے مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص ٹاپک ہوتا ہے جس پر دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں، ایک خاص ٹاپک دے دیا جاتا ہے ان کو۔ تو اس طرح سے گفتگو کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات خود بخود نکلتی چلی جائے۔ یہ آپ نے مکالمہ نگاری کے اچھی طرح سے رولز پڑھنے ہیں۔ اور مکالمہ نمبر 2 دکاندار اور خریدار کے درمیان میں ہے، تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔ آپ اسے اپنے الفاظ میں بھی اچھے سے یاد کر سکتے ہو، تو آپ نے بک سے رٹا لگانا ضروری نہیں ہے۔ یہ اب 30 کی ڈائری میں آپ کا سوال ہے کہ کلیم نے مرزا ظاہردار بیگ کے بارے میں کیا کہا تھا۔ تو کلیم نے مرزا ظاہردار بیگ کے جب وہ گھر گیا ہے تو جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو جمعدار کے وارث ہیں ان کا گھر ہے، تو اس نے پوچھا تھا تو وہاں سے اسے جواب ملا تھا کہ یہ نہیں، ان کا گھر نہیں ہے۔ وہ آپ کی ریڈنگ میں ہے، آپ وہاں سے دیکھیے گا کہ کلیم نے مرزا ظاہردار بیگ کے بارے میں کیا کہا تھا اور کیا پوچھا تھا۔ یہ آپ کا سوال کا جواب ہوم ورک میں ہے، لکھنا ہے آپ نے اور اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔